طالبات پارٹ 2 میں آپ غصے کے اسباب دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہیڈنگ ہے وہ ہے غصے کا علاج، اینڈ آپ کی نیکسٹ ہیڈنگ ہے غصے کے نقصانات۔ آئیے اسے ایک چھوٹے سے چارٹ کے ذریعے سیکھتے ہیں۔ غصے کے اسباب یعنی حقدار کے حقوق ادا نہ کرنا۔ جب انسان کسی کے حق میں کوتاہی کرتا ہے، کسی کی حق تلفی کرتا ہے، تو جو حقدار ہوتا ہے اسے غصہ آتا ہے۔ اس کی مثال کو یوں سمجھیں کہ ایک کرایہ دار اگر کرائے کے گھر میں رہتا ہے اور وہ مالک کو وقت پر معاوضہ ادا نہیں کرتا تو یقیناً وہ غصہ یعنی ناراضگی کا اظہار کرتا ہے۔ دوسری مثالیں بھی آپ اس پر قیاس کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کسی انسان کا خود پسندی کا شکار ہونا اور اپنے آپ پر فخر کرنا بھی غصہ اسے پیدا ہوتا ہے۔ کس طرح سے پیدا ہوتا ہے کہ ایک انسان اپنی بات منوانے میں ہی لگا رہتا ہے اور وہ دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے۔ اس سلسلے میں جب دوسروں کی کوئی بات اس کے سامنے رکھی بھی جاتی ہے تو اسے غصہ آتا ہے اور وہ غصے کی حالت میں دوسروں کی بات ماننے سے منع کرتا ہے۔ اسی طرح تھرڈ جو ہے وہ ہے طنز و مزاح کا ہونا، یعنی انسان کا آپس میں طنز کرنا یا پھر کسی مذاق میں حد سے گزر جانے کی وجہ سے بھی دونوں اشخاص میں سے کسی ایک شخص کا غصے میں آ جانا غصے کے پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض دفعہ فحش گوئی یعنی غلط کلمات کا استعمال بھی غصے میں آنے کا سبب بنتا ہے، یعنی کسی کو بیوقوف کہنا، جاہل کہنا یا کسی کی توہین میں کسی کا کوئی نام رکھ دینا، کوئی ایسا نک نام جس کی وجہ سے اسے برا لگے اور برے القابات کے ساتھ اس سے جو ہے وہ پکارنا، تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ غصے کا سبب بنتی ہیں۔ اسی طرح بہت زیادہ بحث و مباحثہ کرنے کی عادت کی وجہ سے بھی کہ میری ہی بات مانی جائے یا میرا ہی کام درست ہے کی وجہ سے بھی بعض دفعہ غصہ کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے کہ ہر فریق اپنی رائے پر ڈٹ جاتا ہے کہ میری ہی بات مانی جائے اور میں ہی صحیح ہوں، اور ماحول میں غصہ اور غضب شامل ہو جاتا ہے۔ اب آیا جب یہ غصہ شامل ہو جاتا ہے اور یہ غصے کے اسباب جو آپ کو بیان کیے ہیں ان کا ٹریٹمنٹ کیسے کیا جائے، اس کا علاج کیا ہے کہ مجھے اگر کوئی انسان کہے کہ مجھے بہت غصہ آتا ہے، میں اپنے غصے کو قابو میں کس طرح کروں، تو اس کا فرسٹ جو علاج ہے وہ یہ ہے کہ خاموشی اختیار۔ اگر ایک انسان خاموشی اختیار کرتا ہے تو وہ نہ فحش گوئی کلمات استعمال کرے گا، نہ بحث و مباحثہ کرے گا، نہ طنز و مزاح کرے گا، تو ایسی صورت میں وہ خاموش رہ کر خاموشی اختیار کر لوگوں کے دل میں اپنی جگہ کو قائم رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح حالت کا تبدیل ہونا۔ حالت تبدیل ہونے سے یہاں پر مراد یہ ہے کہ ایک انسان اگر بیٹھا ہوا ہے تو وہ لیٹ جائے، اگر وہ کھڑا ہوا ہے تو وہ بیٹھ جائے۔ اسی طریقے سے اگر وہ کسی اپنی جگہ کو چینج کر دے تاکہ اس کا دماغ اس بات کی طرف نہ جائے بلکہ اس کا دماغ کسی اور طرف منتقل ہو جائے، اس سے بھی اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وضو کرنے سے کہ وضو پانی ہے اور پانی جو ہے وہ آگ کو ٹھنڈا کرتی ہے، تو چونکہ غصہ بھی آگ کی طرح ہوتا ہے لہٰذا وضو کرنے سے بھی غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے پانی پینے سے بھی اور تعوذ پڑھنے سے بھی، یعنی کہ شیطان کی پناہ مانگنے سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے ساتھ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غصہ کرنے سے کیا نقصانات پیدا ہوتے ہیں، تو انسان کی شخصیت خراب ہو جاتی ہے، انسان کے الفاظ انسان کے دل و دماغ پر قابض ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب وہ غصہ اس کا ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو بعد میں اسے خود کو بھی اپنے الفاظ، اپنے کہے گئے الفاظ و کلمات پر شرمندگی ہوتی ہے اور وہ اس کے دل و دماغ پر بھی اثر کرتے ہیں۔ غصہ کرنے سے انسان خود ہی اپنے جسمانی برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اسے ذہن میں تھکان محسوس ہوتی ہے، اسی طریقے سے وہ بہت سی بیماریوں کا بھی شکار ہو جاتا ہے۔ رشتہ دار سے اس کی قطع تعلقی ہو جاتی ہے، کیونکہ غصے کی وجہ سے اس نے کچھ ایسے نازیبا الفاظوں کا استعمال کیا ہوتا ہے یا کوئی ایسا فعل کیا ہوتا ہے جو رشتہ داروں پر گرا گزرتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کے دوست اس سے جدا ہو جاتے ہیں، اس سے کوئی دوستی کرنا پسند نہیں کرتا ہے، اور کبھی کبھار تو نوبت یہ آ جاتی ہے کہ انسان مار پیٹ، قتل و غارت تک میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں غصہ پینے پر انعام پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے
کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب گھونٹ غصے کو پی جانا۔ تو جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے غصہ پی جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایمان سے بھر دیتا ہے۔ تو معزز طالبات، ہمیں چاہیے کہ ہم بلا وجہ غصہ کرنے سے پرہیز کریں اور اپنے آپ کو اچھی شخصیت کا مالک بنائیں اور اپنے کام کی طرف توجہ دیں، سنجیدہ رہیں تاکہ ہمیں غصہ کرنے جیسی برائیوں کی نوبت میں مبتلا نہ ہونا پڑے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ خالی جگہ دیکھ رہے ہیں جو کہ آپ کو فل کرنی ہے۔ آپ اپنے ماڈل ورک 3 سوالات دیکھ رہے ہیں، ان 3 سوالات کو آپ کو حل کرنا ہے اپنی کاپی میں۔ اسی کے ساتھ ساتھ #10 میں آپ صبح و شام کے اذکار میں سے آپ کو فتح و نصرت کی دعا یاد کرنی ہے، یہ صفحہ نمبر 6 پر موجود ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔